مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ درس 1 حفظان صحت العنایۃ بالصحۃ، سبق نمبر 1.4 B۔ آئیے درس پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 14 سے۔ یہ تسلسل ہے سبق 1.4 کا جو ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا۔ آئے آگے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ الصحۃ بین الماضی والحاضر۔ وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر دع قليلا منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأسمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه۔ نهى الإسلام عن الإسراف في الطعام لأن الأكل الكثير يضر الإنسان۔ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ حذر یحذر خبردار کرنا، الحلیب کامل الدسم چربی والا دودھ، قائلین کہتے ہیں، اللحم الاحمر لال گوشت، ابتعد دور رہو، الاسمر خاکی یا بھوری۔ نہا روکنا، الاسراف ضائع کرنا، در یضر ضرر نقصان پہنچانا، ملأ بھرنا، آدمی انسان، وعاء برتن، شر برائی۔ بحسبی کافی ہے، اکلات نوالے، یقمنا سیدھا رکھنا، صلبن ریڑھ کی ہڈی، لا محالہ ناگزیر، ثلث ایک تہائی، لنفسہ اپنے سانس کے لیے۔ آئیں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الصحۃ بین الماضی والحاضر وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض۔ ڈاکٹر لوگوں کو سفید کھانے سے خبردار کرتے رہے ہیں، والحلیب کامل الدسم اور چربی والے دودھ سے بھی، قائلین ابتعد عن السکر کہتے ہیں شکر سے دور رہو، دع قلیلا منہ فی الطعام اس کی تھوڑی مقدار کھانے میں ڈالو، لا تأکل الخبز الابیض سفید روٹی نہ کھاؤ، کل الخبز الاسمر بھوری روٹی کھاؤ، لا تأکل الارز الابیض سفید چاول نہ کھاؤ، کل الارز الاسمر بھورے چاول کھائیو، وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الْحِمْيَةَ اور لوگ غذا کا خیال رکھتے آئے ہیں، فَيَأْكُلُونَ قَلِيلًا مِنَ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ وَالْبَيْضِ اسی لیے وہ لال گوشت اور انڈے کم کھاتے ہیں، وَيَتَنَاوَلُونَ كَثِيرًا مِنَ السَّمَكِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَضْرَوَاتِ وَالْفَوَاكِهِ اور وہ مچھلی اور سبزیاں اور پھل زیادہ کھاتے ہیں۔ نہى الإسلام عن الإسراف في الطعام لأن الأكل الكثير يضر الإنسان۔ اسلام نے زیادہ کھانا کھانے سے روکا ہے کیونکہ زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔
قال تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنہ، کوئی انسان کسی برتن کو پیٹ سے زیادہ بدترین طریقے سے نہیں بھرتا۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اس کے لیے اپنے ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے چند نوالے کافی ہوتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ناگزیر ہو، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو اسے 1/3 اپنے کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، 1/3 اپنے پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور 1/3 اپنے سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ آئے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ یبعثون علی نیاتہم، یبعثون، بعثا اٹھائے جائیں گے، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، علی اوپر، نیاتہم نیہ نیت، نیات اس کی جمع ہے، اور نیاتہم ان کی نیتیں۔ اس کا ترجمہ ہوا لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے سبق ختم کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دوبارہ نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ مع السلامہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔